اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، امام حسین علیہ السلام اور ان کے مقدس سر کو جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا تو راستے میں بے تحاشا واقعات و معجزات کا ظہور ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی کربلا سے شام منتقلی کے مفصل حالات و واقعات ہمیں جا بجا پڑھنے کو ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر نے اس سفر کے دوران بہت سی جگہوں پر لوگوں سے کلام کیا اور متعدد لوگ امام علیہ السلام کے سر اقدس کے نیزے پر کلام کرنے کا معجزہ دیکھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور ان کی شہادت نے لوگوں کے دلوں پر نقوش چھوڑے، وہیں در و دیوار اور مقامات پر بھی ان مقدس ہستیوں کی شہادت کے غم و حزن کا اثر ہوا۔ انہی مقامات میں سے ایک نجف اور کوفہ کے درمیان واقع مسجد حنانہ ہے۔ اس مسجد کی کیا تاریخ ہے اور یہاں کیا واقعات پیش آئے، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے، لیکن ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو واقعات کے مکمل متن سے آگاہی ہو سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، مسجد حنانہ کی موجودہ جگہ سے پہلے اس جگہ ایک ستون یا دیوار موجود تھی، اور جب رات کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کے جنازے کو کوفہ سے لے کر نجف کی طرف جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزارا گیا تو وہ حصہ غم و حزن کی وجہ سے خم ہو گیا، یعنی جھک گیا۔ اسی ستون کی جگہ اس مسجد کو بنایا گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے نجف کے راستے میں موجود اس ستون کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے جنازے کو یہاں سے رات کو لے کر گزرے تو یہ ستون غم و حزن کی وجہ سے اس طرح جھک گیا جس طرح حضرت عبد المطلب کے آنے کے وقت تخت ابرہہ جھک گیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو دفن کرنے سے پہلے آپ کے جسد مطہر کو چند لمحوں کے لیے اس جگہ پر رکھا گیا تھا اور زمین سے نالہ و زاری کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بعد اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق اس مسجد نے 2 دفعہ عزائے آئمہ میں نالہ و زاری کی ہے، ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کے جنازے کے موقع پر اور دوسری مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام حنانہ رکھا گیا ہے۔ لغت میں حنانہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے شوہر کے مرنے پر بے اختیار گریہ کرے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق شہدائے کربلا کے مطہر سروں کو کربلا سے کوفہ لے جاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو اس مسجد کی جگہ پر رکھا گیا تھا۔ روایت ہے کہ اس وقت یہاں پر ایک آواز سنی گئی جو اس اونٹ کے بچے کی مانند تھی جو اپنی ماں کو کھو دینے کے بعد نالہ و زاری کرتا ہے۔ گریہ کے علاوہ اس وقت اس جگہ سے تلاوت قرآن اور ذکر کی آوازیں سنی گئیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب 61 ہجری 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا اور پھر جس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ شام غریبہ کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوا تو یزیدی فوج نے 90 کلومیٹر کا سفر ایک دن اور رات میں طے کیا۔ شمر ملعون جب کوفہ کے باہر پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں قیدیوں اور شہداء کے مقدس سروں کو لے کر کوفہ پہنچ گیا ہوں۔ ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ ابھی اسیران کے قافلے کو کوفہ سے باہر ہی ٹھہرائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ کوفہ کو سجایا جائے، لہٰذا تمام دن و رات کوفہ کو سجایا جاتا رہا۔ 12 یا 13 محرم کی شب کو قافلہ، جس میں امام زین العابدین اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر مخدرات عصمت شامل تھیں، اور بچوں وغیرہ نے اسی مسجد حنانہ کی جگہ پر قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اسی جگہ ایک پتھر پر رکھا گیا۔
اس پتھر کی جگہ پر آج بھی ایک زرعی مسجد میں موجود ہے جسے راس الحسین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کوفہ کے لوگ بیان کرتے ہیں اور وہاں یہ عام روایت ہے اور کچھ کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملتی ہے کہ اس وقت مسجد حنانہ کی جگہ ہموار نہ تھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب پتھر پر رکھا جاتا تو پتھر سیدھا نہ ہونے کی وجہ سے سر اقدس پتھر سے ڈھلک جاتا۔ اس پر شمر ملعون نے خنجر سے امام مظلوم علیہ السلام کی گردن کا گوشت تراش کر اسے ہموار کیا اور پھر پتھر پر رکھا۔ اس ملعون نے امام مظلوم علیہ السلام کی گردن مقدس پر 2 مرتبہ خنجر چلانے کی جسارت کی، یعنی ایک مرتبہ کربلا میں اور دوسری مرتبہ مسجد حنانہ کی جگہ پر۔ اسی لیے کچھ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد حنانہ میں امام حسین علیہ السلام کی مقدس گردن کا کچھ گوشت بھی دفن ہے۔ روایات میں ہے کہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سی نماز ہے؟ تو امام نے فرمایا اس جگہ میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ ناظرین، مسجد کے قریب السویہ نامی ایک قبرستان ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے کچھ مدفون ہیں۔ یہ مسجد محلہ حنانہ میں واقع ہے جو حرم امیر المومنین سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے شمال میں نجف اور اس کے پاس کمیل ابن زیاد نخعی کا مزار واقع ہے۔ گزشتہ سالوں میں شہر کی وسعت کی وجہ سے یہ جگہ نجف اشرف کا حصہ بن گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں مسجد حنانہ کی جگہ پر پہلے ایک نصرانی قلعہ ہوا کرتا تھا۔ جب اس کا ستون امام علی علیہ السلام کے جنازے کی تعظیم میں جھک گیا اور بعد ازاں اس زمین نے امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں پر گریہ وزاری کی تو یہاں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ باقاعدہ مسجد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے اسے تعمیر کیا۔ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول پڑھا جاتا ہے۔ یہاں زیارت کرنے والے اکثر افراد اظہار کرتے ہیں کہ اس مسجد میں داخل ہوتے ہی شدید غم و حزن کی کیفیت دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے اور انسان بے اختیار رونا یا گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ مسجد حنانہ میں ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت تھم جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو یہاں لا کر رکھا گیا۔ موجودہ مسجد حنانہ میں ایک ہی مینار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ستون ہے جو جھک گیا تھا۔ اس وقت مسجد حنانہ کی تعمیر 7400 مربع گز پر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد دی گئی وہ یہ ہیں: بہار الانوار، کامل الزیارات، امالی شیخ طوسی، رمز المصیبہ، تاریخ کوفہ سید ارتضیٰ عباس نقوی، تاریخ نجف سید ارتضیٰ عباس نقوی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔